خداوند کا شکر کرتی ہوں آج کے اس دن کے لیے، اور آپ کو دوبارہ دیکھ کے بہت خوشی ہوئی ہے۔ میں اپنی کلیسیا کی طرف سے آپ کو سلام پیش کرتی ہوں اور ایمان رکھتی ہوں کہ خداوند آج جو ہمارے ساتھ بات کرے گا وہ ہم سب کے لیے بھلائی ہوگی اور ہم سب سیم نہ رہیں گے۔ ہاللیلویہ۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، اور یہ بہت خاص لمحہ ہے جب میں کہہ رہی ہوں کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور اپنے منہ کو کھولیں اور خداوند سے کلام مانگیں، کیونکہ ہمارا مانگنا جو ہے وہ ہماری پیاس کو ظاہر کرتا ہے۔ جتنی ہم پیاس کے ساتھ خداوند سے مانگیں گے کہ خداوند میں تجھے سننا چاہتی ہوں، تو خداوند اسی ہماری پیاس کو دیکھ کر ہمارے ساتھ جو ہے وہ بات کرے گا اور ہماری تشنگی کو جو ہے وہ مٹائے گا اور ہمیں سیر کرے گا۔ تو اس لیے ہر ایک لب کھل کے یہ کہے کہ خداوند میں تجھے سننا چاہتی ہوں، میں تجھے سننے کے لیے آئی ہوں۔ جب میں تیرا کلام سنوں تو میں پھل لاؤں، 30 60 100 گنا پھل لاؤں اور میرا پھل قائم رہے۔ اور خداوند سے کہیں کہ آج کا کلام ابلیس کی کوئی تاثیر بھی مجھ سے چھیننے نہ پائے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ بولنے والے آپ ہیں خداوند، اور آپ کا پاک روح ہے جو اس جگہ پر موجود ہے۔ ہم آنر کرتے ہیں خداوند تیرے پاک روح کو کہ تیرا پاک روح سکھائے، اور آج جس کو جو چیز کی ضرورت ہے، جو اس کی پیاس ہے خداوند، جو اس کی بھوک ہے خداوند، اس کو سیر کر، اور ہر ایک کو خداوند تو اپنے جلال کے لیے استعمال کر۔ یہ سب کچھ مانگتی اور پا لیتی ہوں یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ سنبل بچوں کو ہاللیلویہ۔ خداوند کے پاک روح کو آنر کرتے ہوئے خداوند کی تعریف میں تالیاں بجائیں، خداوند کی تعریف کریں کہ خدا کا پاک روح اس جگہ پر موجود ہے۔ خداوند کے لیے زوردار تالیاں، کیونکہ خدا کا پاک روح ہمارا الہی استاد ہے۔ ہاللیلویہ۔ سب کہیں کہ خدا کے منصوبے جو میرے لیے ہیں وہ گریٹ ہیں۔ خدا کے منصوبے جو ہیں میرے لیے گریٹ ہیں، عظیم ہیں۔ خدا کے منصوبے جو میرے لیے ہیں، میرے گھرانے کے لیے ہیں، وہ عظیم ہیں، گریٹ ہیں۔ ہاللیلویہ۔ ایک حوالہ دیکھتے ہیں، مرکز 16 باب اور اس کی 16 آیت۔ کلام میں لکھا ہے جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ میرے پیچھے بولیں، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اب جب یہاں پر یہ بات آ رہی ہے کہ جو ایمان لائے، اور پہلے کیا بات ہے؟ ایمان، اور پھر سیکنڈ نمبر پہ کیا ہے؟ بپتسمہ، اور پھر جو ہے وہ کیا ہے؟ سلویشن، نجات ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب مسیحی ہوتے ہوئے پہلے ہمیں ایمان لانا ہے، پھر بپتسمہ لینا ہے، پھر نجات آئے گی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ مسیحی گھر میں پیدا تو ہوئے ہیں اور آپ کے جو نام کے ساتھ ہے وہ بھی مسیح ہے، آپ کرسچن بھی ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ آپ نجات یافتہ ہیں یا نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اب نام کے مسیح ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقی مسیح جب تک آپ نے ایمان لا کر بپتسمہ نہیں لیا تب تک جو ہے وہ سلویشن جو ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ ہاللیلویہ۔ کلام بتا رہا ہے، یہ میں بات نہیں اپنے پاس سے بات نہیں کر رہی۔ میں نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ ان کی عمر بہت زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن جب بھی ان کو بپتسمے کے بارے میں کہا جائے آپ بپتسمہ لیں تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی نہیں لینا، ابھی ہم نہیں لیں گے، لیں گے صحیح لیکن ابھی نہیں لینا۔ اگر یوتھ کو، ینگ بچوں کو یا بچیوں کو بولا جائے کہ آپ نے بپتسمہ لے لیں، وہ بھی کہیں گے ابھی نہیں لینا، ابھی نہیں لینا۔ تو میں آج یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ لوگوں نے جو بپتسمے کا جو کنسپٹ بنایا ہوا ہے اپنے ذہن میں نا، اس کو تھوڑا سا کلیئر کر لیں کہ بپتسمہ ہے کیا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ بپتسمہ نہیں لینا کیونکہ بپتسمہ لینے کے بعد ہم نے گناہ نہیں کرنے۔ مجھے کوئی ایک بندہ بتا دیں جس نے بپتسمے کے بعد کوئی خطا نہ کی ہو۔ کوئی پاسٹر بھی ہو سکتے ہیں کہ جس سے خطا نہ ہوئی ہو،
اتنا ڈرتے ہیں لوگ بپتسمے سے، لیکن بپتسمے کی اصل ویلیو کا نہیں پتا کہ جب تک ہم نے بپتسمہ نہیں لیا ہم تو ہے ہی نہیں ہے مسیحی، کیونکہ مسیح بپتسمہ لینا ہے تو مسیح پہ ایمان کا بپتسمہ لینا ہے۔ اب یہ وہ بپتسمہ نہیں ہے جو یوحنا والا بپتسمہ ہے، اب یہ یسوع مسیح والا بپتسمہ ہے، کہ یسوع مسیح نے کہا ہے کہ جب تم مجھ پر ایمان لاؤ گے، اور ایمان کیا ہے کہ جب آپ نے اقرار کر لیا کہ یسوع مسیح میرے لیے مارا گیا، یسوع مسیح میرے لیے اس دنیا میں آیا، میرے لیے گاڑا گیا، میرے لیے وہ زندہ ہوا، مجھے وہ دوبارہ لینے کا، اتنی سی بات کا اقرار کر کے آپ نے پانی میں ڈبکی لگا دینی ہے، تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ ہم مانتے ہیں کہ یسوع مسیح میرے لیے آیا، پھر اس نے میرے لیے جان بھی دی، پر بپتسمے سے ہم دور بھاگتے ہیں، جبکہ اسی چیز کا ہی بپتسمہ لینا ہے، اسی ایمان کا بپتسمہ لینا ہے۔ یسوع نے کب کہا ہے کہ تم نے بالکل جب صاف ہو جاؤ گے تب میرے پاس آنا؟ کہیں پہ لکھا ہوا ہے کہ تو بالکل پہلے اچھا ہو جانا پھر تو بپتسمہ لینا؟ یسوع مسیح کہہ رہا ہے میں تو آیا ہی گناہ گاروں کے لیے ہوں، تو نہیں خود سے صحیح ہو سکتا، تو خود سے نہیں صحیح ہو سکتی، اس لیے تو میرے پاس آئے گی، پھر میں تجھے دھوؤں گا، میں تجھے صاف کروں گا۔ اور ہم ڈرتے رہتے ہیں بپتسمہ لے لیا پھر ہم سے خطائیں ہوگی، ہم زیادہ گناہ گار ہو جائیں گے۔ ہر ٹائم میں جب بھی ہم گناہ گار ہیں ہمیں صرف یسوع کا لہو پاک کر سکتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خود سے کوئی بندہ صاف نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو بتاؤں، ابراہم کے بارے میں لکھا ہے راست باز ہے، نوح کے بارے میں لکھا ہے راست باز، لیکن پھر بھی سلویشن جو ہے وہ ان کے پاس نہ تھی، ان کو پھر بھی یسوع مسیح کا انتظار کرنا پڑا۔ اس لیے جب یسوع مسیح لکھا ہے کہ جب مر گئے تو لکھا ہے کہ وہ فردوس میں گئے اور قیدی روحوں کو چھڑایا، تب اس ٹائم میں ابراہم، اسحاق، یعقوب سارے جو مر گئے ہیں، موسیٰ، وہ سارے یسوع مسیح کا انتظار کر رہے تھے، اور جب یسوع مسیح ان کے پاس گئے اور وہ خوش ہو گئے کہ نجات ہمارے پاس کیا ہے، آ گئی ہے۔ اس لیے میں آج آپ کو انکریج کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میں سے کسی نے بپتسمہ نہیں لیا ابھی تک بھی تو سب سے پہلا کام بپتسمہ لیں۔ اگر آپ نے لیا ہوا ہے تو اپنے بچوں کو یہ چیز سکھائیں۔ کلام مقدس میں بار بار خدا جو ہے نا بنی اسرائیل کو کہتا تھا کہ تم نے اپنے بچوں کو یہ والی بات میری ضرور بتانی ہے کہ میں تمہیں کس طرح سے ملک مصر سے لے کر آیا۔ اب خدا ہے اور وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ تم نے اپنے بچوں کو یہ بات ضرور بتانی ہے کہ میں تمہیں کیسے لے کر گیا، پھر کیا کیا مشکلیں آئیں، کس طرح سے میں تمہیں جو ہے وہ لایا ہوں۔ کیوں خدا کہہ رہا ہے؟ کیونکہ جو بات تم جانتے ہو تمہارے بچے نہیں جانتے، تمہارے بچوں کو تم نے بتانا ہے، ایسا ہی ہے۔ اور جب ہم نے خود بپتسمہ لیا ہوگا تو ہمیں اپنے بچوں کو بتانے میں مشکل نہیں آئے گی۔ اب میرا بیٹا 10 سال کا ہوا، جیسے ہی میں نے اس کو کہا کہ آپ نے بپتسمہ لینا ہے، اور میں نے اس کو یسوع مسیح کے بارے میں چھوٹے ہوتے سے ہی بتانا شروع کیا، اس کو میں نے چھوٹی چھوٹی کہانیاں چھوٹے ہوتے سے ہی سکھانا شروع کی، اور اس کو آلموسٹ سارے جتنے بھی خدا کے بندے گزرے ہیں، ابراہم، اسحاق، نوح، سب کے بارے میں اس کو پتا ہے۔ اسی طرح میری بیٹی کو بھی پتا ہے، لیکن بیٹی ابھی میری 8.5 سال کی ہے، جیسے وہ بھی 10 سال کی ہو جائے گی میں اس کو بھی بپتسمہ جو ہے وہ دلواؤں گی۔ اب یہ میں سوچ کے کہ ہائے میرے بیٹا بھی 10 سال کا ہے، 11، 12، 13 میں سے جب غلطیاں خطائیں ہوں گی تو یہ تو میرے اوپر گناہ آ جائے گا کہ میں نے اس کو بپتسمہ کا مطلب ہے کہ اس نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے۔ بپتسمے کا کیا مطلب ہے؟ یسوع مسیح کو قبول کرنا، اپنا نجات دہندہ ماننا کہ وہ میرے لیے مرا ہے، وہ کنواری سے پیدا ہوا ہے، وہ اس دنیا میں آیا، اس نے دکھ اٹھایا، وہ مر گیا۔ یہ جب اس چیز کو آپ قبول کرتے ہیں، اس کا بپتسمہ لینا ہے۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب اس سے اگلی بات بتاتی ہوں، یہ یہاں تک بات ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں سارے، یسوع مسیح میرے لیے مارا گیا اور اس نے مجھے اپنے لہو سے بچایا، اور پھر ہم نے بپتسمہ لے لیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اب گناہ کی جو باری آتی ہے، جو ہم اکثر سوچتے ہیں کہ اگر ہم سے خطائیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا۔ تو میں نے پہلی بات تو بتائی ہے کہ جب بھی ہم سے خطا ہوتی ہے، ہمارے پاس جب تک ہم زندہ ہیں تو ہم خدا کے پاس جاتے ہیں اور اس کی حضوری میں بیٹھتے ہیں، اپنی خطاؤں کا اقرار کر کے معافی مانگتے ہیں اور وہ ہمیں معاف کرتا ہے۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمیں معاف کرتا ہے تو ہم ہر بار خطائیں کریں، ایسی جو جانے انجانے میں ہم سے ہو جاتی ہیں، جو ہمیں نہیں پتہ چلتی۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے بپتسمہ لیا، آپ ہیون کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، آسمان کے ساتھ کیا ہے؟ جڑ جاتے ہیں۔ اب میں اس کو اور تھوڑا سا آسان کرتی ہوں کہ اگر ہم پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، ایسے ہی ہیں، جب تک ہمارے بچے کا بے فام نہیں بنتا یا شناختی کارڈ نہیں ہوتا، ہم پاکستانی نہیں کہلاتے، ٹھیک ہے۔ ہم پاکستان میں تو ہیں لیکن لیگلی
जो पाकिस्तान की जो सहूलतें हम होंगी वो हमारे शनाख्ती कार्ड से हमें मिलेंगी। समझ आ रही है? इस तरह से जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो फिर हमारी शनाख्त यीशु है, ठीक है। फिर हम आसमान से कुछ मांगेंगे तो फरिश्ते जाएंगे कि भाई ये यीशु मसीह के खानदान का बंदा आया है और ये मांग रहा है, ये मांग रही है, इसको दे दो, क्योंकि वो यीशु से बिलोंग करता है, ठीक है। अब पूरी दुनिया जो है वो खुदा के बच्चे जरूर हैं, लेकिन खुदा के बेटे सब नहीं हैं, क्योंकि कलाम कहता है कि जितनों ने उसे कबूल किया, बपतिस्मा लिया, उसने उनको खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। फर्जंद हम तब हैं जब हमने बपतिस्मा लिया है, तब हम बेटे हैं। और तब बेटे हो के अगर हम बेकारियों की तरह मांगेंगे, हम मांगने वालों की तरह मांगेंगे, फकीरों की तरह मांगेंगे, तो खुदावन थप्पड़ मारेगा, एक कहेगा कि तुम्हें पता नहीं अपनी वैल्यू का, तुम बेटे और तुम फकीरों की तरह मांग रहे हो। क्योंकि बेटे तड़ी के साथ मांगते हैं ना। और मैं आपको एक और बात बताऊं, बेटे जो होते हैं वो मिरास उनकी होती है, ऐसे ही है। जब हम यीशु मसीह के हो जाते हैं, उसके खानदान में शामिल होते हैं, यीशु मसीह के वसीले से हम खुदा के बेटे होते हैं, तो मिरास हमारी है। जब तक आपने बपतिस्मा नहीं लिया, ये भूल जाएं कि मिरास मिलेगी। मिरास तब ही पाएंगे जब आप फर्जंद बनेंगे, फर्जंद होंगे तो ऑटोमेटिकली मिरास आपका हिस्सा है, ऑटोमेटिकली जो है वो चीजें आपका हिस्सा है। कलाम में लिखा, उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, दुनिया की चीजें मैं तुम्हें इनाम में दे दूंगा। फिर जो कुछ भी आप मांगेंगे ना, अथॉरिटी के साथ, अथॉरिटी के साथ। बच्चों को पता होता है कि ये मेरा घर है, ये मेरा बाप है, इसको मैंने अथॉरिटी के साथ भी कहूंगा कि नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो मेरा बाप मुझे देगा। खुदावन कहता है कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, मैं तुम्हें क्यों ना दूंगा। हालेलुया। लेकिन बेटे बनने से पहले हमें बपतिस्मा लेना चाहिए। और ये जो मिसकंसेप्शंस है ना बहुत ज्यादा लोगों के, इनको अपनी जिंदगी से निकाल दें कि बपतिस्मा नहीं लेना। फिर जब अक्सर लोग ये बोलते हैं अभी सर्दी आ गई है, गर्मियां आ गई तो बपतिस्मा लेंगे, गर्मियां आ जाए तो कहते हैं अगले साल लेंगे। तो अभी गर्मियां हैं, जून है, जुलाई है, तो अगर आपने खुद बपतिस्मा लिया तो लोगों को रेडी करें, लोगों को बताएं। आज आप सीख रहे हैं तो लोगों को बताएं कि मेरी बहन, मेरे भाई, जो बपतिस्मे का कंसेप्ट आपने बनाया हुआ है उसमें से निकल जाएं। बपतिस्मा जो है वो आपको यीशु मसीह पर ईमान लाना है, और आप ऑलरेडी ईमान लाए हुए हैं, लेकिन सिर्फ एक पानी में जाके डुबकी लगा के ऊपर आने से क्या आपको मसला होता है? ये एक कह लें कि निशान पूरा करना होता है। जैसे हम शनाख्ती कार्ड बनवाने के निशान पूरे करते हैं, हमारी पैदाइश उसी मुल्क में होती है, लेकिन हम साइन भी लेते हैं कि हमें दूसरों को दिखाने के लिए कि हम जी ये इस मुल्क से बिलोंग करते हैं, क्योंकि दूसरा हमें कैसे जानेगा। इसी तरह से आसमान पे हमें फरिश्ते कैसे जानेंगे? जब हम यीशु मसीह के साथ ताल्लुक में आ जाएंगे, यीशु मसीह के खानदान में शामिल हो जाएंगे। अब वो लोग जो बपतिस्मे वाले हैं, समझे ये इधर हैं, ठीक है। वो लोग जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया वो इधर हैं। अब इधर वाले लोगों के लिए चीजें खुली हैं, दरवाजे खुले हुए हैं, वो अथॉरिटी के साथ वो बेटे की तरह जो है वो बिहेव कर सकते हैं। इधर वालों को इधर आने के लिए बपतिस्मा लेना है। समझ आ रही है मेरी बात? तो जितने बपतिस्मा याफ्ता है, कलाम में लिखा है कि वो निजात पा चुके हैं, ठीक है। और कलाम में लिखा है ये बख्शिश है, खुदा की तरफ से बख्शिश है, ये हमने मेहनत से हासिल नहीं की। किसी ने भी निजात मेहनत से, अगर कोई कहे ना कि मैं मेहनत से निजात पा लूं, तो ना पहले कोई पा सका था ना अब कोई पा सकता है, सिर्फ यीशु मसीह निजात दहिंदा है। उसको कबूल करने से निजात आपके घर में आ गई है और आप निजात याफ्ता हैं, आप हेवन में चले जाएंगे, ठीक है। मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ, आप जब मुझे आसमान पर मिलेंगे और आप कहेंगे कि आपने जो कहा था वो पूरा हुआ है, आपने बपतिस्मा लिया, आप हेवन में चले जाएंगे। लेकिन मैं आपको इससे अगली बात ये बताती हूँ कि लोग कहते हैं कि अगर ठीक है हमने बपतिस्मा लिया, हम हेवन में भी चले गए हैं, तो ये जो इतनी मेहनत करते हैं और मैंने इतनी मेहनत नहीं की, इसका क्या मकसद होगा? इसमें ये होगा कि वहां पर भी दर्जे बदर्जे हैं, जिस तरह हम लोग यहाँ पर भी है ना, कुछ फर्स्ट लेवल पे, कुछ सेकंड लेवल पे, कुछ थर्ड पे, कुछ 10वें नंबर पे। तो जिन्होंने खुदावंद को बपतिस्मा लेके फिर उसके बाद अपने आप को और ज्यादा बचा के रखा है, उनकी जगह आगे वाली लाइनों में होगी। तो जिन्होंने सिर्फ बपतिस्मा लिया वो दोजख में नहीं जाएंगे, जाएंगे जन्नत में ही, लेकिन बहुत ही पीछे करके होंगे।
کیونکہ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, اپنے آپ کو مینٹین نہیں رکھا, اس سلویشن کی قدر نہیں کی, ٹھیک ہے. لیکن سلویشن فری ہے, میں آپ کو بتاؤں, مفت ہے, یسوع مسیح نے مفت دے دی اور بخش دی ہے. بائبل بتاتی ہے کہ یہ بخشش ہے, ٹھیک ہے, بخش دی ہے, سلویشن, نجات مل گئی ہے. جس جس نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے وہ نجات یافتہ ہے. اب بہت لوگوں سے پوچھا جائے آپ نجات یافتہ ہوں, لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ نہیں پتہ نہیں میں ہوں کہ نہیں, میں تو بہت گناہ گار ہوں, ٹھیک ہے. تو گناہ گار جنہوں نے بپتسمہ لیا وہ اپنے آپ کو گناہ گار کہنا بھی بند کر دیں. خداوند کو پسند نہیں آتا کہ ہم اپنے آپ کو گناہ گار کہیں, لیکن ہم اپنے آپ کو خداوند کے سامنے ہمبل کر کے پیش کر سکتے ہیں کہ خداوند میں اس لائق نہیں, لیکن تو نے مجھے اس لائق کیا ہے. سمجھ آئیے, ہمبلنس ہماری کم نہیں ہونی چاہیے, غرور نہیں آنا چاہیے ہمارے اندر کہ میں تو اب یہ ہوں اور یہ جو ہے یہ نہیں. خداوند کو غرور جو ہے وہ پسند نہیں ہے. ہاللویہ. آج سمجھ آ رہی ہے بپتسمے کا مطلب؟ یسوع مسیح پر ایمان, بپتسمہ, اور پھر نجات. نجات کے بعد آپ بیٹے ہیں, ٹھیک ہے. پھر بیٹے جیسا بیہیو خداوند ہم سے چاہتا ہے. پھر بیٹے جو ہیں وہ باپ کی بات مانتے ہیں, جیسے باپ کہتا ہے ویسے کرتے ہیں. لیکن کوئی ایسا کام جو آپ سے چھوٹ نہیں رہا, آپ چاہتے ہو کہ یہ میری زندگی سے ختم ہو یا مجھ سے یہ نہیں ہو رہا, تو آپ نے بپتسمہ لیا ہوا ہے, آپ ہر روز خداوند کے پاس جاتے ہو اور بتاتے ہو خداوند کو کہ خداوند یہ مجھ سے نہیں ہو رہا, تو کر, یہ مجھ سے نہیں ہو رہا. اور یہ ایڈوانٹیج ہوگا جب ہم ہیون کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, جب ہم یسوع مسیح کے ساتھ جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں. تو اپنے بچوں کو بھی خداوند کے بارے میں بتائیں کہ یسوع مسیح نے آپ کے لیے جان دی ہے, یسوع مسیح نے جو ہے وہ ہمارے لیے مار کھائی ہے, کوڑے کھائے ہیں. جب یسوع مسیح نے کوڑے کھائے تھے خاص کر شفا کے لیے کھائے تھے. میں آپ کو بتاؤں, بائبل میں لکھا ہے جتنی بھی یسوع مسیح نے مار کھائی ہے اور کوڑے کھائے تھے وہ شفا کے لیے کھائے ہیں, اور جو یسوع نے لہو بہایا ہے وہ ہماری نجات کے لیے بہایا ہے. ہاللویہ. کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جو یسوع مسیح کے کوڑے سے ٹھیک نہیں ہو سکتی. ایک تحقیق آئی تھی کہ ٹوٹل جو پوری دنیا میں جو بیماریوں کی کیٹیگریز ہیں, مطلب شاید آنکھ کی 10,000 بیماریاں ہو سکتی ہیں, لیکن آنکھ ایک کیٹیگری ہے, ٹھیک ہے, اور ہاتھ ایک کیٹیگری ہے, ٹھیک ہے, ناک ایک کیٹیگری ہے. اس طرح سے ٹوٹل انہوں نے کیٹیگریز جو بنائی بیماریوں کی وہ 39 کیٹیگریز ہیں. کتنی کیٹیگریز ہیں؟ اور یسوع مسیح نے کوڑے کتنے کھائے تھے؟ تو کوئی بیماری رہ گئی ہے؟ ہاللویہ. سب بیماریوں کے لیے یسوع مسیح نے ایک ایک کوڑا کھا لیا, ایک ایک کیٹیگری کے لیے. آپ کی آنکھ ٹھیک نہیں ہے, یسوع مسیح نے کوڑا کھایا ہوا ہے. آپ کے ہاتھ ٹھیک نہیں ہے, یسوع مسیح نے کوڑا کھایا ہوا ہے. آپ کے پیر ٹھیک نہیں ہے تو یسوع مسیح نے کوڑا کھایا ہوا ہے آپ کے لیے. ہاللویہ. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں, ایماندار ہوتے ہوئے آپ سمپلی جب بیمار ہوتے ہیں, کلام میں لکھا ہے کہ بیمار کو طبیب کی ضرورت ہے, ڈاکٹر کی ضرورت ہے. جیسے بخار ہے, فیور ہے, موسمی اثرات سے جو ہم بیمار پڑتے ہیں تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کسی ایسی بیماری میں ہیں جو بڑی دیر سے آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور آپ دوائیاں بھی کھا چکے ہیں اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہی, اس کے لیے میں آپ کو کہوں گی ڈاکٹر کے پاس مت جائیں. وہ ڈاکٹر سے کبھی ٹھیک نہیں ہوگی, وہ آپ کے اقرار کرنے سے ٹھیک ہوگی, آپ کا خداوند کو اپنے آپ کو پیش کرنے سے ٹھیک ہوگی. اس کے لیے آپ ساری زندگی بھی لگا سکتے ہیں, سارا پیسہ بھی لگا سکتے ہیں, لیکن وہ نہیں جائے گی. کلام میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے نا, ایک عورت جو 12 سال سے, اس کے کلام میں لکھا لہو بہتا تھا, اور وہ کہتی تھی کہ میں سارے ڈاکٹروں کے پاس سے ہو آئی ہوں, میں ساری جگہوں سے ہو کر آئی ہوں, لیکن مجھے کہیں پر بھی آرام نہیں ملا. تو اس نے کہا کہ میں یسوع مسیح کا پلہ ہی چھو لوں گی تو میں کیا کر جاؤں گی, شفا پا جاؤں گی. تو اس وجہ سے جنہوں نے بپتسمہ لیا ہوگا وہ فرسٹ نمبر پہ اپنی چیزوں کو لینے کے قابل ہوں گے. ہاللویہ. سو آج سے یہ کنسپٹ مت ذہن میں نہ لائیں کہ آپ کسی وجہ سے جو ہے وہ نہیں بپتسمہ لے رہے, کیونکہ ایمان لانا خداوند پر جو ہے, خداوند ہمیں یہ نہیں کہتا کہ بالکل سیٹ ہو کے. میں ایک واقعہ بتاتی ہوں کہ یہاں پر بزرگ ہیں, ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے, اور میں ان کے گھر گئی اور میں نے کہا آپ نے بپتسمہ لیا؟ کہتے ہیں بیٹا
میں اگر آپ کو بتاؤں نا، اگر میں اپنا موازنہ کروں تو جیسے باہر جو بزرگ بیٹھتے ہیں ان میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ چغلیاں کرتے ہیں یا جو بھی مطلب وہ برائیاں بتا رہے تھے، کہتے ہیں وہ چیزیں میرے اندر نہیں ہیں. لیکن میں جو پوری زندگی بپتسمہ نہیں لے سکا وہ صرف ایک بات تھی کہ میں حقہ پیتا ہوں، اور مجھے پاسٹرز کہتے ہیں کہ آپ حقہ چھوڑو گے تو پھر ہم آپ کو بپتسمہ دیں گے. میں نے کہا میں آپ کو ایسے ہی کہتی ہوں، آپ بپتسمہ لیں، حقہ خداوند چھڑوا دے گا. کیونکہ جب آپ خداوند کے پاس آؤ گے تو حقہ چھوٹ جائے گا آپ کا. لیکن صرف آپ ایک حقے کی وجہ سے آپ اپنی سلویشن نہیں کھو سکتے. آپ یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں کہ اس نے میرے لیے جان دی ہے، لیکن ایک ڈبکی لینے کے لیے جو ہے وہ آپ نہیں. اور میں آپ کو بتاؤں وہ اپنے مرنے سے 1 مہینہ پہلے حقہ چھوڑ گئے تھے. ہاللیلویہ. کیونکہ خداوند کو پتا ہے اس نے کس طرح سے کرنا ہے. لیکن ایک حقہ اگر اس کے بپتسمے کو روک رہا ہے، اس لیے آپ جیسے بھی ہیں خداوند کہتے ہیں تو میرے پاس آ، اب بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. یسوع مسیح نے کہا ہے گناہ گاروں میں آیا ہی تمہارے لیے. یسوع مسیح خود بیٹھتے تھے، شرابیوں کے پاس لکھا ہے بیٹھتے تھے. پھر فاشا جتنی بھی عورتیں تھیں وہ یسوع مسیح کے پاؤں میں آ جاتی تھیں، تو یسوع مسیح نے کبھی ان کو کچھ نہیں کہا تھا، کیونکہ خداوند کو پتا تھا کہ میں گناہ گار ٹھہرانے نہیں آیا، میں کنڈیم کرنے نہیں آیا، بلکہ میں نجات دینے آیا ہوں. اگر میں ہی ان کو کہوں گا کہ تم غلط ہو یا تم گناہ گار ہو تو یہ کبھی بھی جو ہے وہ اس گناہ سے ختم نہیں ہو سکتے یا اس گناہ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. تو اس لیے یسوع مسیح اس بارے میں بہت کانشیس تھے کہ وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں اپنے بچے دیکھتا ہوں، میں تمہیں اپنے بیٹے دیکھتا ہوں. اور کلام میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کمزور کہے کہ میں زور آور ہوں. جو آپ نہیں کر سکتے، گناہ گار کہے کہ میں راست باز ہوں. الٹ بولنے خداوند کہہ رہا ہے. ہاللیلویہ. اور ہم خود ہی کہہ کہ اپنے آپ کو میں گناہ گار، میں گناہ گار، میں گناہ گار، اور اپنے آپ کو گناہ گار بنا لیتے ہیں. کلام کیا کہتا ہے؟ کمزور کہے کہ الٹ بولنا ہے نا. کمزور کو کیا کہہ رہا ہے؟ کہ اپنے آپ کو زور کہنا ہے. تو گناہ گار کو نہیں کہے گا کہ اپنے آپ کو راست باز کہو، کیونکہ جو کچھ آپ بولو گے وہ کریٹ ہو جائے گا اور آپ وہ ہو جاؤ گے. ہاللیلویہ. اسی لیے جب میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ آپ بولیں کہ خدا کے منصوبے میرے لیے گریٹ ہیں، ہر روز یہ بولیں کہ خدا کے منصوبے میرے لیے، میرے بچوں کے لیے، میرے پوتے پوتیوں کے لیے، میرے شوہر کے لیے گریٹ ہیں. جب آپ ہر روز بولیں گے تو گریٹ کام ہوں گے، عظیم کام ہوں گے. ہاللیلویہ. اب بہت سارے لوگوں کا جو اگلا مسئلہ ہے وہ بھی بتانے لگی ہوں. ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ پانی میں ڈبکی لگانے والا بپتسمہ لینا ہے یا کون سے والا لینا ہے. تو اس میں بھی بائبل میں جو اصل یونانی زبان میں جو بپتسمے کا لفظ ہے وہ ہے رنگا جانا. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ ٹھیک ہے. تو رنگا تب بھی جاتا نا، مثال کے طور پہ میری یہ اس قمیض کو اگر رنگنا ہے تو قمیض پوری کو ڈپ کریں گے یا بازو کو ڈپ کرنا ہے؟ پوری قمیض کو جب میں نے رنگنا ہے تو مجھے پوری قمیض ڈپ کرنی ہے. تو جب میں نے پورے خداوند میں رنگنا ہے اپنے آپ کو تو مجھے پورے کو پانی کے اندر جانا ہے. ہاللیلویہ. تو یہی والا بپتسمہ ہے. ہاللیلویہ. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح دیتے تھے، تو یوحنا کی انجیل میں آپ کو حوالہ نکال کے بتا سکتی ہوں. وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح کے ٹائم میں بپتسمہ دیتے تھے. گو یسوع مسیح خود نہیں دیتا تھا لیکن اس کے شاگرد دیتے تھے. اگر بپتسمہ نہ دینا ہوتا تو یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو منع نہ کر دیتے کہ بھئی بپتسمہ نہ دو، بس میں آ گیا ہوں اب. جبکہ آخر تک یسوع مسیح نے کہا تم جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ بیٹے روح القدس کے نام سے. تو بپتسمہ اتنا ضروری ہے. بپتسمہ فرسٹ سٹیپ ہے. ہاللیلویہ. سیکنڈ بھی کہہ سکتے ہیں، اس سے پہلے ایمان لانا. ہاللیلویہ. تو اس لیے ڈبکی والا بپتسمہ لینا ہے، اور ڈبکی والے بپتسمے میں ہم اقرار بھی کرتے ہیں کہ جیسے ہمارا یسوع مسیح مر کے زندہ ہوا، ہم بھی اس میں مر کے زندہ ہوتے ہیں. اب میں نہیں بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. اور بعد میں آپ کی خداوند مدد کرتا ہے، آپ کی فرشتے مدد کرتے ہیں کہ جو آپ سوچتے ہو نا کہ مجھ سے بعد میں خطائیں ہو گئی تو میں کیا کروں گا یا کیا کروں گی، پھر خداوند آپ کی رہنمائی کرتا ہے. خداوند ان راہوں میں آپ کو لے کر نہیں جاتا، ان سے باز رکھتا ہے. آپ فرشتے اسائن کرتا ہے جو آپ کی نگہبانی اور حفاظت کرتے ہیں. پھر آپ کے قدموں کو روک دیتا ہے ان جگہوں پہ. ایک لڑکا تھا، اس کو بھی میں نے جب کلام سنایا، اور اس نے نا وہ شراب پیتا تھا اور یہ پان کھاتا تھا اور
کچھ اور نشے بھی کرتا تھا. تو خداوند کا روح مجھے اس کے پاس جب لے کر گیا تو اس نے ایکسیپٹ کیا اور اس نے وہ ساری چیزیں چھوڑ دی. تو کہتا ہے کہ باجی میں نا وہ سامان لینے جاتا تھا لاہور میں. تو کہتا ہے میں نے اقرار 3 مہینے مجھے کوئی کریونگ نہیں ہوئی کسی چیز کی بھی, کیونکہ میں نے جیسے ہی آپ آتی تھی کلام سناتی تھی تو میں مضبوط ہو جاتا تھا. بپتسمہ اس نے پہلے لیا ہوا تھا. کہتے جب میں اور تو مجھے موقع نہیں ملا, جب میں سامان لینے گیا لاہور تو وہاں پر نا پان والا سامنے ہی ہوتا تھا. تو کہتا ہے کہ مجھے بہت نا کریونگ سی فیل ہوئی کہ چلو پان کھا لیتے ہیں, اس سے کیا ہو جائے گا. کہتا میں نے کہا چلو میں سامان لے لوں تو میں نا اس کے بعد کھاؤں گا. کہتا سامان لیتے مجھے تھوڑے دیر ہو گئی, میں باہر آیا تو پان والا تھا ہی نہیں ادھر. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ خداوند آپ کی راہوں میں آپ کا نگہبان ہوگا. جس طرف آپ جانا چاہیں گے کہ میں ادھر سے جاؤں اور وہ رستہ آپ کے لیے خراب ہے, خداوند کہے گا نہیں تو ادھر سے چلا جا, وہ رستے ہی بند کر دے گا. اینجلز کھڑے ہو جائیں گے, وہ آپ کو روک دیں گے اور آپ کی رہنمائی کریں گے. اس لیے اس چیز سے مت گھبرائیں کہ بعد میں خطائیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا. بعد میں خداوند آپ کی مدد کرے گا اور آپ کو خطا کرنے ہی نہیں دے گا. اور اگر ہو بھی جائے گی تو اس نے اپنا لہو بہایا ہے تاکہ وہ ہمیں پاک اور صاف کر سکے. ہاللیلویا. ویسے کتنے لوگوں نے بپتسمہ لیا ہوا ہے پانی کا؟ ہاللیلویا, خداوند کا شکر ہو. پھر یہ جو آج کا جو کلام ہے اور زیادہ آپ کو کلیئر کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ بھی بتا رہا ہے کہ اب آپ نے دوسروں کو یہ بتانا ہے جو ڈرتے ہیں کہ ہم نے پانی کا بپتسمہ نہیں لینا. خاص کر یوتھ بہت ڈرتی ہے. میں ان کو کہتی ہوں کیوں لڑکوں کو کہو نا بپتسمہ لینا تو کہتے ہیں نہیں باجی ہم نے لینا. میں کہ کیوں گرل فرینڈز بنانی آ جائے, ہنستے ہیں پھر آگے سے, کیونکہ اور انہوں نے کیا کرنا. اور تو میں کہتی ہوں کہ نہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ خداوند کیا ہے اور آپ کی زندگی میں اگر ایسے ہی آج مر جاؤ گے تو کیا کرو گے. اور دیکھتے نہیں ہم کیسے, ابھی کوئی ٹائم ہے کہ لوگ کہیں کہ صرف بوڑھے ہی مرتے ہیں, کسی کو بھی کوئی پتہ نہیں ہے. سب ایمان کے ساتھ جی رہے ہیں کہ جب تک خداوند نے ہمیں اس دنیا میں رکھا ہوا ہے تو اچھا ہے کہ ہم اس کے لیے جئیں. ہاللیلویا. تو آگے جو جتنی بھی مائیں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں وہ آگے سے اپنے بچوں کو تعلیم دیں کہ وہ اگر بپتسمے سے بھاگتے ہیں یا بپتسمہ نہیں لینا چاہتے تو ان کو بتائیں کہ بپتسمہ یسوع مسیح پر ایمان لانا ہے. اب یسوع مسیح پر آلریڈی ایمان لاتے ہیں, لیکن ابھی آپ کو ایک سیکنڈ سٹیپ کرنا ہے کہ آپ نے پانی کا بپتسمہ لینا ہے. سادھو سندر سنگھ سوامی خدا کا بندہ اب اس دنیا میں نہیں ہے, انڈیا سے تھا. اور اس نے جب یسوع مسیح کو قبول کیا تو وہ بڑے شوق سے کرسچنوں کے پاس گیا, مسیحوں کے پاس گیا. تو وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ میں مسیحوں کے پاس گیا پر مسیح مجھے مسیح کے بغیر ملے. تو ہم دوسروں کے لیے نمونہ بنیں, اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے نمونہ بنیں, اپنے گلی محلے کے لیے نمونہ بنیں. لوگ کہیں کہ واقعی اب اس نے جب خداوند کو قبول کیا اب اس کی زندگی اور پہلے کی زندگی فرق ہے. ہاللیلویا. ہم چلتی پھرتی انجیل کہہ لیں کہ ہم چلتے پھرتے یسوع کے بندے ہوں, کہ ہمیں لوگ دیکھ کر کہیں کہ یہ خدا کی بندی جا رہی ہے, یہ خدا کا بندہ جا رہا ہے, یہ خدا کی بیٹی جا رہی ہے, یہ خدا کا بیٹا جا رہا ہے. ہاللیلویا. تو اس چیز کو آج کلیئر کریں اپنی زندگی میں. اور پھر لکھا ہے کہ جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا, یعنی جو یسوع مسیح پر ایمان نہیں لائے گا وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. ہر وہ شخص جس نے یسوع مسیح پر ایمان نہیں لایا کہ وہ میرے لیے مارا گیا, جو یہ ایمان نہیں لاتا نا کہ یسوع مسیح میرے لیے نہیں مارا گیا, وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. اس کے بارے میں کہا ہے کہ جو یہ ایمان نہیں لاتا کہ یسوع مسیح مرا تھا اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا تھا, اس چیز پہ ایمان جو نہیں لاتا, کلام میں لکھا وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. یہ نہیں لکھا کہ جب آپ نے بپتسمہ لے لیا اس کے بعد جو آپ نے خطائیں کی ہیں تو اس کی وجہ سے آپ مجرم ٹھہرے جائیں گے. وہ ساتھ ساتھ ہی خداوند آپ کو پاک اور صاف کرتا جائے گا. اور کسی ٹائم میں آپ کو خداوند نے اگر مجھے ٹائم دوبارہ کبھی موقع دیا تو میں آپ کو یہ بھی سکھاؤں گی کہ ہمارے مرنے کے بعد سب سے پہلے ہم نے کہاں پر جانا ہے, اور پھر وہاں پر بھی ہماری تھوڑی سی پہلے ہمیں خداوند جو ہے وہ وہاں پر بھی ہماری صاف صفائی ہوگی, کیونکہ جب ہم یہاں سے جاتے ہیں تو ایک دم سے بھی جو ہے وہ ہم آسمان پر نہیں چلے جاتے. خداوند نے ہمارے لیے ایک جگہ ٹھہرائی ہوتی ہے, اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے میں چیزیں جو ہے وہ آپ کو بتاؤں گی کسی ٹائم میں.
ताकि ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए कि हमारी मरने के बाद जगह कहाँ पर है, फिर हम वहाँ पर क्या करेंगे, और ये सारी चीज़ें भी। हालेलुया। और कलाम में से ही मैं आपको हवाले के साथ चीज़ें जो है वो बताऊंगी। तो फिर लिखा है कि जितने लोग ईमान लेकर आएंगे फिर उनके दरमियान में मौजज़े होंगे। ठीक है, आप यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं और आपके वसीले से मौजज़े होंगे। कई लोगों को ना पता होने की वजह से वो इन चीज़ों से महरूम रह जाते हैं। लेकिन अगर आप यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो जो मौजज़े यीशु मसीह दिखाता था आप भी दिखाएंगे। हालेलुया। कलाम में लिखा हुआ है, ये लिखा है कि वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जर ना पहुंचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। कौन, किन लोगों के बारे में कहा हुआ है? जो ईमान लाएंगे यीशु मसीह पर, ईमानदारों के बारे में। अगर आप यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, आप लोगों पर हाथ रखकर दुआ करेंगे, वो ठीक हो जाएंगे। हालेलुया। कलाम में लिखा हुआ है, फिर वो कोई ऐसी चीज भी खा लेंगे तो उन्हें कुछ जर ना पहुंचेगा। हालेलुया। आज इस चीज को अपने साथ लें। पहले नंबर पर खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखना। और ईमान किस चीज का? कि यीशु मसीह मेरा निजात दहिंदा है, वो मेरे लिए मरा था, उसने मेरे लिए दुख सहे ताकि मैं सुख पाऊं, उसने मेरे लिए लानती मौत गवारा की ताकि मैं बरकत पाऊं, उसने मेरे लिए शर्मिंदगी वाली मौत ली ताकि मैं शर्मिंदा ना हूं, वो मेरे लिए मर गया ताकि मैं जिंदगी पाऊं और कसरत की जिंदगी पाऊं। ये खुदा का मकसद है। हालेलुया। फिर खुदा का ये मकसद है कि जो हमारा और बाप का टूटा हुआ रिश्ता था, यीशु मसीह दरमियानी बना और उसने हमारा और बाप का मिलाप कराया, और आज हम खुदा को अब्बा कहकर क्या करते हैं? पुकारते हैं। और आज सेम हम यीशु मसीह के भाई भी हैं, क्योंकि जिस तरह हम खुदा के बेटे हैं इसी तरह से यीशु मसीह खुदा का बेटा है। तो हम खुदावंद यीशु मसीह हमें भाई भी कहता है, खुदावंद यीशु मसीह हमें दोस्त भी कहता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह के वसीले से हम खुदा के बेटे हैं। बेटों की तरह बिहेव करें, बेटों की तरह मांगा करें, बेटों जैसी हरकतें करें, बेटों जैसी जो है ना वो आदतें अपनाएं। और बेटे जो हैं वो बाप की मिरास के हकदार हैं। तो जो कुछ खुदा बाप ने अपने बेटे यीशु नासरी को दिया, वो सारी चीजें यीशु मसीह हमें देना चाहता है, क्योंकि वो सारी मिरास हमारी है। हालेलुया। सब अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें कि खुदावंद आज मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि इस कलाम के लिए जो तूने मेरे साथ बात की है और जो कुछ तूने मुझे सिखाया है, मैं तेरा शुक्र करती हूँ। फजल बख्श के मैं औरों को सिखाऊं और कभी भी दूर ना भागूं, बल्कि तेरे करीब होती जाऊं, तेरी असल हकीकत को जानती जाऊं। खुदा बाप, शुक्रगुजारी करते हैं पाक रूह के लिए, क्योंकि मैं ईमान रखती हूँ कि खुदावंद मैं सिर्फ सोर्स हूँ, वैसल हूँ, लेकिन बोलने वाले आप हैं और आपका पाक रूह है। आपने अपनी बंदियों से बात की, उन्होंने सिखाया और उन्हें नए लेवल पे लेके गया। मैं आपका शुक्र करती हूँ। और खुदा बाप, यीशु मसीह के वसीले से ये सब कुछ मांगती और पा लेती हूँ। आमीन।